بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوا جس سے پتہ چل سکے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے، جہاں تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ثابت ہوا ہے یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے باپ ہیں۔ ان کی اولاد ان کی ہی پیروی کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ جب دیواریں بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیتے جس پر کھڑے ہو کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں موجود ہے، یہ پتھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کروا دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا، ان میں سے ایک رائے یہ بھی ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ بات بھی قبول فرمائی۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں یہ کام کرتے رہے، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ اگر بیت اللہ میں عبادت کے لحاظ سے یہ ذکر کیا جائے، بیت اللہ میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، اللہ تعالیٰ کی عرش کی کرسی بھی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹوں کو نہیں پتا تھا بیت اللہ کس جگہ تعمیر کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے النحجود نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سانپ کی شکل صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کھدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بنیادیں رکھ دیں اور رکن بنانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں گا۔ اسماعیل نے کہا، میں تھک چکا ہوں ابو جان، آپ خود ہی لے آئیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے۔ وہ پتھر ایک پہاڑی بوٹی جس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے اس کی طرح سفید تھا، اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ پتھر آج سیاہ ہو چکا ہے، جس کا لوگ بوسہ لیتے ہیں، اور اس کو جنت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نیک دعا کرتے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ کام کرتے رہے اور باپ بیٹا تعمیر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نیک تمناؤں کی دعا کرتے رہے، ایک لمبی مدت تک بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں موجود رہا جیسے آپ نے بنایا۔ پھر قریش نے ان کو دوبارہ تعمیر کیا، مگر ان کے پاس رقم ختم ہو گئی، کیونکہ قریش نے ایک معاہدہ کیا تھا، حلال مال کا حصہ خرچ کریں گے، حرام کا نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف اسے چھوٹا کر دیا، یعنی کہ لاگت کم آئے۔
اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور اسی حالت میں یہ آج تک موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر نو، کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، یعنی وہ پتھر جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ یعنی پہلے زمانے میں انبیاء کرام، صحابہ کرام کے قد بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پتھر کا سہارا لیا۔ 60 30 90 فٹ قد بیانات کے مطابق آئے موجود تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔